چاہے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر میرے ساتھ با آواز بلند تمام اسلامی بھائی پڑھیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل بیان میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو سنوں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، با ادب بیٹھوں گا، موقع ملا تو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کروں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب توجہ کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو اب بھی ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے اور توجہ کے ساتھ بیان سن کر اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنی زندگی بھر کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ نیکی اور گناہ کے 2 راستے ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم فرما برداری کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ پاک کی خوشی ہمیں مطلوب ہے، یا گناہوں میں مشغول ہو کر اللہ پاک کی ناراضگی مول لینا ہم چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نیکی کے راستے پر چلیں گے تو اللہ رب العزت عز و جل کی بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازے جائیں گے، اور اگر گناہوں کے راستے کو اپنائیں گے تو رب کی نافرمانی اور گناہوں کی نحوست کے سبب لعنت کا توق گلے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ آج کے بیان میں گناہوں کی نحوست کے بارے میں ہم سنیں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے کہ گناہ کتنے برے اثرات لے کر آتے ہیں اور کیسے تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال نامی کتاب میں یہ حکایت درج ہے۔ حضرت ابن حجر حیثمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طرح کا واقعہ ہے کہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو پابندی کے ساتھ اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد میں قبرستان گیا۔ غالباً وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی رات شب قدر تھی۔ اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ بہرحال ابھی میں نے اپنے والد صاحب کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کا کچھ حصہ ہی پڑھنا شروع کیا تھا کہ اچانک شدید آہو بکا اور رونے دھونے کی آواز سنی گئی۔ رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا، آواز میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی آہ آہ
कोई कह रहा था चूने से तैयार शुदा चमकदार सफेद कब्र से निकलने वाली उस आवाज ने मुझे घबराहट में मुब्तिला कर दिया कि मैं किरात छोड़कर उस आवाज को सुनने लगा। मैंने कब्र के अंदर से अजाब की आवाज सुनी। अजाब में मुब्तिला शख्स इस तरह आवाजारी कर रहा था जिसे सुनने से दिल में बेकरारी और घबराहट पैदा हो रही थी। मैं कुछ देर तक वो आवाज सुनता रहा, फिर जब दिन खूब रोशन हुआ तो वो आवाज आना बंद हो गई। फिर जब एक शख्स मेरे करीब से गुजरा तो मैंने उससे पूछा कि ये किसकी कब्र है, ये किसकी कब्र है? तो उसने बताया कि ये फुला की कब्र है। मैंने उस शख्स को बचपन में देखा था। ये शख्स जिसकी कब्र थी, जहां से आवाज आ रही थी, ये कसरत के साथ मस्जिद में आता जाता था, नमाजों को अपने औकात में अदा करता था, बेजा गुफ्तगू से परहेज किया करता था। चूंकि इसे मैंने देखा था लिहाजा मैं उसे पहचान गया और उस शख्स की मौजूदा हालत ने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला और मुझे मालूम हो करना चाहा मैंने कि आखिर क्या था। इसके आमाल तो बज़ाहिर नेक थे लेकिन हकीकत क्या थी ये मुझे जानना चाहिए। लिहाजा मैं उसके घर वालों के यहाँ अहवाल जानने के लिए पहुंच गया और उसके बारे में पूछगछ की तो लोगों ने मुझे बताया कि ये नमाज तो पढ़ता था, जाहिरी नेक आमाल भी अपनाता था, लेकिन ये सूद खाया करता था। ये एक ताजिर था, यानी बिजनेसमैन। ये एक ताजिर था। जब ये बूढ़ा हुआ और इसके पास माल कम रह गया तो इसका जालिम और खबीस नफ्स अपनी बाकी जिंदगी में इसे जमाशुदा पूंजी पर गुजारा करने पर राजी ना हुआ और शैतान ने उसके दिल में सूद की मोहब्बत को आरास्ता किया ताकि इसके माल में कोई कमी ना आए। और बताया गया कि यही वजह है कि वो रमजान बल्कि शबे कद्र में भी इस दर्दनाक अजाब से दो चार हो रहा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और वाकया सुनो। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं चांद की इब्तिदाई रातों में कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो मैंने एक शख्स को कब्र से निकलते हुए देखा। वो जंजीर खींच रहा था। फिर मैंने देखा कि एक और शख्स उस जंजीर को पकड़े हुए है। इसे दूसरे ने बाहर निकलने वाले शख्स को अपनी तरफ खींचा और इसे कब्र में लौटा दिया। फिर मैंने उस मुर्दे को उसे मारते हुए देखा और मुर्दा कह रहा था क्या मैं नमाजी नहीं था, क्या मैं नमाज ना पढ़ता था, क्या मैं जनाबत से गुस्ल ना करता था, क्या मैं रोजे ना रखता था? तो उस मारने वाले ने जवाब दिया हाँ क्यों नहीं, वाकई तू ये काम करता था, मगर सुन कि जब तू तन्हाई में गुनाह किया करता था तो उस वक्त अल्लाह पाक से तन्हाई में नहीं डरता था और गुनाह करता था। छुप के लोगों से रहा है गुनाहों का सिलसिला, छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला, मगर या अल्लाह तेरे आगे हर जुर्म का इकरार है। आह हर लम्हा गुनाह की कसरतों भरमार है, आह हर लम्हा गुनाह की कसरतों भरमार है। गलबे शैतान है और नफ्से बद अतवार है। मुजरिमों के वास्ते दोज़ख भी शोला बार है, मुजरिमों के वास्ते दोज़ख भी शोला बार है। हर गुनाह कसदन किया है इसका भी इकरार है, हर गुनाह कसदन किया है इसका भी इकरार है, हर गुनाह कसदन किया है इसका भी इकरार है। ऐ दावत इस्लामी के 2 दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमा में जमा होने वाले इस्लामी भाइयों और FGN चैनल पर सुनने और देखने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, मालूम हुआ कि गुनाह तन्हाई में किया जाए
یا سب کے سامنے کیا جائے، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنی نافرمانی کرنے والے بندوں پر سخت غضب فرماتا ہے۔ غور فرمائیے، مذکورہ حکایات میں یہ جو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ ظاہری طور پر تو نیک تھے مگر چھپ کر گناہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے اور اس طرح انہیں عذاب میں گرفتار کیا گیا۔ اور ایک ہم ہیں کہ آج معاذ اللہ علل اعلان گناہ کرتے پھرتے ہیں، علل اعلان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے، ذرا نہیں ڈرتے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچئے اے اجتماع میں آنے والوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و دماغ سے تمام دنیاوی خیالات کو نکال دو اور دل کے کانوں سے سنو، ذرا سوچو تو صحیح، اگر یوں ہی گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے اور ہم پر بھی عذاب مسلط کر دیا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر سانپ بچھو نے کفن پھاڑ کر ہمارے جسموں پر قبضہ جما لیا تو کہاں جائیں گے؟ کس کو بلائیں گے؟ قبر کی دیواریں ملنے سے ہڈی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تو کیسی شدید تکلیف ہوگی، ایک پتھر کی چوٹ برداشت نہیں ہوتی۔ اگر فرشتوں نے گناہوں کے سبب قبر میں ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو یہ نازک ہڈیوں کا آخر کیا بنے گا؟ گناہوں کے سبب اگر اللہ ناراض ہو گیا، اور اللہ کی ناراضگی کی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں کے سبب موت کے وقت ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کی، گناہوں پر اڑا رہا، گناہوں پر ڈٹا رہا، بظاہر نیک بن کر گھومتا رہا لیکن چھپ چھپ کے گناہ کرتا رہا۔ جی ہاں، جو چھپ چھپ کے گناہ کرتا رہا، جو رات کے اندھیروں میں گناہ کرتا رہا، جو بند کمروں میں گناہ کرتا رہا، جو معاذ اللہ سوشل میڈیا پر جا کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرتا رہا، جو رات کی تنہائیوں میں نہ دیکھنے کا دیکھتا رہا، نہ سننے کا سنتا رہا، جس نے معاذ اللہ ایسے ناجائز تعلقات قائم کیے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، جو معاذ اللہ حرام کاری میں گرفتار ہوا۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایک نمازی، ایک نیک نظر آنے والا، بظاہر تو نیک تھا لیکن سود کا کاروبار کرتا تھا۔ ذرا غور کرو، آج امیر بننے کے چکر میں جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروبار سے متعلق علماء سے شرعی رہنمائی نہیں لیتے اور اپنے ہی تہی یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، مسئلہ معلوم نہیں کرتے، خود اپنے ذات سے یا اپنے دل سے فیصلہ کر کے جو معاذ اللہ سودی کاروبار چلاتے ہیں انہیں بھی ڈرنا چاہیے، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں انہیں بھی ڈرنا چاہیے، ارے جو نمازیں قضا کرتے ہیں انہیں بھی ڈرنا چاہیے، جو بدنگاہیاں کرتے ہیں ہاں انہیں بھی ڈرنا چاہیے، بلکہ ہر صغیرہ گناہ کرنے والا بھی ڈرے، آپ بھی ڈرے، میں بھی ڈروں، ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک گناہ کے سبب ہی پکڑ کر لی تو ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک فرمان کچھ یوں نقل فرماتے ہیں، اے گناہگار، تو گناہ کے انجام سے کیوں بے خوف ہے؟ اے گناہگار، تو گناہ کے انجام سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرے دائیں اور بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور گناہ کر کے کہا لگانا یعنی ہنسنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ پاک تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے۔ یاد رکھ، گناہ کا پکا ارادہ کر لینا گناہ ہے، گناہ پر ناکامی پر اور غمگین ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ گناہ کرتے وقت اگر تیز ہوا سے دروازے کا پردہ ہٹ جائے تو تو گھبرا جاتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، میرے گناہ کو کوئی جان نہ لے، میرے گناہ پر کوئی آگاہ نہ ہو جائے، مگر اے نادان، اللہ پاک کی نظروں سے کیوں نہیں ڈرتا؟
اللہ پاک کی نظر سے کیوں نہیں ڈرتا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو لاکھ پردوں میں گناہ کرے پھر بھی رب دیکھ رہا ہے، بند کمروں میں گناہ کرے پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کرے رات کی تنہائی میں کرے، ارے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اور تیرا یہ عمل کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا یہ بھی گناہ ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، جہنم کا خوفناک عذاب، گناہوں سے کنارہ کشی نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ سخت آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور اس کی وجہ سے دہشت کھانا چاہیے۔ کاش کہ ہمیں اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، کاش کہ ہم اپنے گناہوں پر آنسو بہانے والے بن جائیں، کاش کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہم ڈرتے رہیں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ عابدین یعنی عبادت گزاروں کا ایک قافلہ جس میں حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے، سفر پر چلا۔ کثرت عبادت کے سبب ان عابدوں کی آنکھیں اندر کی طرف چلی گئی تھی، پاؤں سوج گئے تھے اور خربوزے کی چھالوں کی طرح کمزور ہو گئے تھے۔ محسوس ہوتا تھا گویا ابھی ابھی قبروں سے نکل کر آئے ہیں۔ راہ میں ایک عابد بے ہوش ہو گئے، سخت سردی کے باوجود ان کے سر سے سبب دہشت پسینہ ٹپکنے لگا۔ ہوش آنے کے بعد لوگوں کے استفسار پر بتایا کہ جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے یاد آیا کہ فلاں روز، سنو اجتماع میں آنے والوں، وہ کہتے ہیں جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے یاد آیا کہ فلاں روز اس مقام پر میں نے گناہ کیا تھا۔ اس خیال سے میرے دل سے حساب آخرت کی دہشت طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے اجتماع میں آنے والوں، ذرا غور تو کرو، ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ اللہ والے سچی توبہ کر چکے ہوتے تھے، نیک راستے پر چلتے تھے، بلکہ بعض تو وہ ہوتے تھے جو سراپا نیک ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، ارے وہ گر جاتے تھے۔ لیکن آج ہم ذرا نہیں لجاتے، ذرا نہیں گھبراتے۔ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یاد رکھو گناہوں کی بدبو جو ہے وہ چھپائے سے نہیں چھپتی، دبائے سے نہیں دبتی۔ گناہ کی بدبو لاکھ کوئی دبانا چاہے وہ پھیل ہی جاتی ہے، اور اسی طرح جب کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا نور بھی پھیل ہی جاتا ہے، نیکی کی خوشبو بھی پھیل ہی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ گناہ کرنے والا اپنے گناہوں پر اعضائے جسمانی کو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو، اور جس جگہ پر گناہ کرتا ہے اس جگہ کو بھی اپنے گناہ پر گواہ بنا لیتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ وہ کہے گا، مولا یہ گناہ تو میں نے نہیں کیا۔ پھر فرمایا جائے گا، یاد کر تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ وہ کہے گا، اے اللہ وہ گناہ بھی میں نے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ پاک زبان کو حکم دے گا، گونگی ہو جا، زبان اس کی گونگی ہو جائے گی۔ اللہ پاک اس کے اعضائے جسمانی کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور زبان بند ہو جائے گی۔ اعضائے جسمانی سے رب تعالیٰ دریافت فرمائے گا تو اعضائے جسمانی بندے کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہے گا، مولا تیرے اس بندے نے مجھ سے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ پیر کہیں گے، اے اللہ اس نے مجھ سے چل کر، یہ مجھ پر چل کر فلاں برائی کی طرف گیا تھا۔ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، لیکن اللہ فرمائے گا تو آنکھیں بولے گی، اے اللہ
اس نے مجھ سے فلاں بے حیائی کا منظر دیکھا تھا، یہ فلاں فلاں گناہ کرتا تھا، کان بیان کریں گے اے اللہ اس نے ان کانوں سے یعنی مجھ سے یہ گناہ کیے تھے۔ جب اعضائے جسمانی بیان کریں گے تو اب کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ اے اجتماع میں آنے والوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا، اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فرشتے لکھتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے گناہ کرنے والا جو ہے وہ کرامن کاتبین کو اپنے گناہوں پر گواہ بناتا ہے، اور زمین کا وہ حصہ جہاں گناہ کیا جاتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کی جاتی ہے، زمین کا وہ حصہ بھی گواہ ہوتا ہے، اور زمین کا حصہ بھی کہے گا اے اللہ اس نے مجھ پر فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، ہم سے پہلی امتوں پر عذاب آنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے وہ کام کیے جنہیں انہیں چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آج ہم میں بھی کئی طرح کے گناہ پائے جا رہے ہیں۔ پچھلی لوگوں میں یہ تھا کہ جب عذاب آتا تھا ان کی صورتیں بگاڑ دی جاتی تھی، بعضوں کو بندر بنا دیا گیا، بعضوں کو خنزیر بنا دیا گیا، بعضوں کو اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ نے جو نے یہ دیکھا کہ بعض پرانی قوموں پر، پچھلی امتوں پر یہ عذاب آئے، اور آج ہم بھی گناہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ عذاب نہیں آ رہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ اس میں لوگ بندر بنا دیے جائیں گے، اور وہ وقت وہ ہوگا جب ناچ گانا عام ہوگا، سود عام ہوگا، زناکاری عام ہوگی، اور علی اعلان گناہ کیا جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، یاد رکھو کہ گناہوں کی نحوست انسان کو قبر و آخرت میں تو جو ہے وہ عذاب میں گرفتار کر ہی دیتی ہے، لیکن یہ نحوستیں دنیا میں بھی غالب آتی ہے۔ یاد رکھیے موت کے بعد ہر شخص اپنی کرنی کا پھل بھگتے گا۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی جزا پائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر زندگی گناہوں میں بسر کی ہوگی تو جہنم کی سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ جیسا کہ پارہ 30 سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ اجتماع میں آنے والوں، رب کا کلام سنا رہا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ اے اجتماع میں آنے والوں، اس آیت مبارکہ کو سن کر اپنے آپ کو ڈراؤ۔ ذرہ بر نیکی کرنے والا اسے دیکھے گا، ذرہ برابر گناہ کرنے والا اسے دیکھے گا۔ کیا یہ قرآن کی آیت سن کر بھی کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ کیا ہمیں گناہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھک جانا چاہیے؟ کیا آپ بھی اکڑے رہیں گے؟ کیا آپ بھی دیدہ دلیری سے گناہ کریں گے؟ کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں نہیں بسائیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہو، ہاں دل ہی دل میں سچی توبہ کر کے پلٹنے کا ارادہ کر لو۔ یقیناً گناہوں سے کبھی بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں نقصان اور نقصان ہی ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ پاک کے اس فرمان سے ہرگز دھوکے میں نہ پڑنا۔ پارہ 8 آیت نمبر 160 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس میں دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ گناہ اگرچہ ایک ہی ہو
फारूक आजम का फरमान सुनो, फरमाते हैं गुनाह अगरचे एक ही हो वो 10 बुरी खसलतें लेकर आता है। गुनाह अगरचे एक ही हो वो 10 बुरी खसलतें लेकर आता है। फारूक आजम ने फरमाया, नंबर 1, जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह पाक को गजब दिलाता है, और याद रखो कि अल्लाह पाक गजब को पूरा करने पर कुदरत रखता है। नंबर 2, गुनाह करने वाला इब्लीस मलऊन को खुश करता है। नंबर 3, जन्नत से दूर हो जाता है। नंबर 4, जहन्नम के करीब हो जाता है। वो अपनी सबसे प्यारी चीज यानी अपनी जान को तकलीफ में डालता है। नंबर 6, वो अपने बातिन को नापाक कर बैठता है हालांकि वो पाक होता है। नंबर 7, आमाल लिखने वाले फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन को ईजा देता है। नंबर 7, आमाल लिखने वाले फरिश्तों को ईजा देता है। 8, वो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े मुबारक में रंजीदा करता है। 9, जमीन और आसमान और तमाम मखलूक को अपनी नाफरमानी पर गवाह बना लेता है। और 10, वो तमाम इंसानों से खयानत और रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ इज्तिमा में आने वालों, गुनाहों की नहुसत को सुनकर गुनाह से बचने का ज़हन बनाओ। ये तो उखरवी नुकसानात थे। अब सुनो, फरमाया गया कि दुनिया के भी नुकसानात गुनाहों की वजह से जो नहुसतें गालिब आती है वो ये है कि गुनाह करने वाले की रोजी कम हो जाती है। गुनाह करने वाले की रोजी कम हो जाती है। 2, बलाओं का हुजूम उस पर डाल दिया जाता है। गुनाहगार की उम्र घटा दी जाती है। दिल में और बाज बदन में अचानक कमजोरी पैदा होकर सेहत खराब हो जाती है। इबादतों से महरूम हो जाता है। गुनाह करने वाला उसके अंदर फुतूर पैदा हो जाता है। लोगों की नजरों में गुनाह करने वाला जलीलो खार हो जाता है। अगरचे छुपके गुनाह करे, गुनाहों की नहुसत गालिब आती है। गुनाहों के सबब खेतियां और बागों में पैदावार में कमी हो जाती है। नेमतों का छिन जाना, हर वक्त दिल का परेशान होना, अचानक ला इलाज बीमारियों में मुब्तिला हो जाना, अल्लाह पाक और उसके फरिश्तों, नबियों और नेक बंदों की लानतों में गिरफ्तार होना। और सुनो, गुनाहों की नहुसत के सबब चेहरे से ईमान का नूर निकल जाता है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, शर्म और गैरत चली जाती है, हर तरफ से जिल्लतों और रुसवाइयों और नाकामियों का हुजूम होता है, मरते वक्त मुंह से कलमा ना निकलना वगैरह वगैरह गुनाहों की नहुसतों से बड़े बड़े दुनियावी नुकसान गुनाह करने वाला उठाता है। कर ले तौबा, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। हाँ हाँ, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, और जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ इज्तिमा में आने वालों, किस किस गुनाह का जिक्र किया जाए, किस किस गुनाह के बारे में बताया जाए, उसके अज़ाबात बयान किए जाएं। इतना ही सुनिए, इतना ही समझिए कि गुनाह करने वाले को अल्लाह देख रहा है। काश कि हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए, काश कि हम इस चीज को समझ जाएं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अरे लोगों से छुप के तो गुनाह करते हो, लोगों से डरते हो, लोगों से डरने से ज्यादा अल्लाह से डरने की जरूरत है। अगर अल्लाह नाराज हो गया और जो सुना कि गुनाहों के सबब मौत के वक्त अगर कलमा नसीब ना हुआ या माज़ अल्लाह नहुसत गुनाह की गालिब आई और ईमान सल्ब हो गया, तो क्या करेंगे? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब दावत इस्लामी के इज्तिमा में आते हैं, ऐसे बयानात सुनते हैं, तो बसा औकात नफ्स और शैतान
یہ وسوسہ دلاتا ہے، ارے یہ تو بہت ڈراتے ہیں، یہ تو بہت ڈراتے ہیں۔ ارے ہاں ہم آپ کو ڈراتے ہیں، اپنے آپ کو ڈرنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کس سے ڈراتے ہیں؟ ارے اللہ سے ڈراتے ہیں، جس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے، اور جو اللہ سے ڈر گیا وہ یقین جانیے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آؤ میں کہتا ہوں، جو اللہ سے ڈر کر اقرار جرم کرتا ہے، جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، جو اللہ سے ڈر کر معافی چاہتا ہے، جو اللہ سے ڈر کر سچی توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے، گناہ سے بچنے کا ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ صرف گال پر ہاتھ مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ کہہ لینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، گناہ سے سچی توبہ یہ ہے کہ جو اب تک گناہ کیے اس پر ندامت کرے، اس پر گریہ عذاری کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا بلکہ سارے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، تو یہ سچی توبہ ہے۔ آؤ سنو، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ کیسا نوازتا ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل پر قحط سالی کا دور تھا، قوم حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو کہ اللہ پاک آسمان سے بارش برسا دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بنی اسرائیل کو لے کر ایک میدان میں جمع ہوئے، دعا کی مولا ہم پر بارش برسا دے۔ المختصر اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے اس مجمع میں، اس اجتماع میں ایک ایسا میرا بندہ ہے کہ اس نے میری نافرمانیاں کی ہے اور مجھے ناراض کر کے، گناہ پہ گناہ کر کے مجھے اتنا ناراض کیا ہے کہ آج یہ جو قحط سالی ہے، یہ بارش نہیں برس رہی ہے، یہ اسی کے سبب ہے۔ جب تک وہ اس مجمع میں ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اے موسیٰ تم اعلان کر دو کہ اے وہ گناہگار کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اس مجمع سے نکل جا تاکہ ہم پر بارش برسے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، آپ نے سنا ہوگا، پھر سے سنو، وہ بندہ اس مجمع میں موجود تھا۔ جب یہ ندا سنی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجل آیا، عرض کیا اے مولا، اے مولا میں ہی وہ گناہگار ہوں، میں ہی وہ خطاکار ہوں جس کے سبب ساری قوم پریشانی میں گرفتار ہے۔ اے اللہ میں کیسی آزمائش میں آ گیا، اگر میں اب اس مجمع سے اٹھ کر نکلتا ہوں تو ساری قوم کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں، اور اے اللہ اگر میں اٹھ کر نہیں جاتا تو بارش نہیں ہوتی۔ اے مالک کرم کر دے، اے اللہ کرم کر دے، مولا میں آج تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد تجھے ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا۔ اے اللہ مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، مجھے سب کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، گریہ عذاری کی۔ اللہ سب جانتا ہے، تھوڑی دیر میں بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل سیراب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا تو نے تو کہا تھا کہ ایک گناہگار ہے، ابھی تک تو ہمارے مجمع سے کوئی نہیں نکلا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اب اسی کی وجہ سے برسا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا ہمیں بھی تو بتا دے وہ تیرا کون بندہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی حضرت موسیٰ جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا، مجھے ناراض کرتا تھا، میں نے اسے رسوا نہیں کیا، میں نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا فرما بردار بن گیا ہے، اب میں اسے کیسے رسوا کر سکتا ہوں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
ہمارے دل کی دھڑکنوں سے، دل کے خیالات سے ہمارا رب واقف ہے۔ دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور نیک بن کے پلٹنے کا ارادہ کرو۔ اس سنتوں بھرے اجتماع میں آئے ہو، جیسے آئے ہو ایسے واپس نہ جانا، توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے جانا۔ اللہ کو راضی کرنے میں جو کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا اجتماع، یہ دعوت اسلامی ہمیں جنت کے راستے پہ چلانا چاہتی ہے، یہ دعوت اسلامی ہمیں عذاب جہنم سے بچانا چاہتی ہے، یہ دعوت اسلامی ہمیں عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اولیاء بنا رہی ہے۔ FGN چینل پر سننے اور دیکھنے والوں، آج ارادہ کرو کہ نیکیوں بھری زندگی گزارنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم عملی طور پر تن من اور دھن سے اس مدنی تحریک کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔